نبی کا وجود ہوتا اور کوئی ایسا ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا. یہ دعویٰ آپ کا باطل ہے کہ جب کہ امت بعد میں پہلے نبیوں کی امت موجود تھی اور کثیر عرصہ وہاں پہ نبی نہیں آتا تھا. جب کثیر عرصہ نبی میں نہیں آتا تھا, اگر یہ اقصار ہوتی تو اللہ بھیج دیتا. اور کیونکہ آپ نے کہا جب یہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے تو محترم اب یہ خاص ہے. اب نوح آدم کی بات ختم ہو گئی ہے. اب خاص دلیل یہ ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ذکر یہ ہوگا کہ ان کے وصال, ان کے انتقال ظاہری, ان کے مزار میں جانے کے بعد میں اس طرح کا نبی بھیجوں گا. ایسے کوئی دلیل دے. مجھے 3 سوال ہے. آپ جب اسماعیل علیہ السلام کی بات اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات, ان کا بھی جواب دیں مجھے. امتی نبوت جب میں کہتا ہوں یہ اصطلاح میرا مراد امت محمد ہی ہے, لیکن اور انبیاء کی بھی امت میں بھی یہ بھی امت نبوت کا سلسلہ تھی. لیکن چونکہ میں نے امت نبوت سے مراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ عام امتی نبوت کے جو تصور ہے کی بات کر رہے ہیں, ہاں وہ تو موجود تھا جیسے کہ ہر انبیاء یا بڑے بڑے انبیاء کی امت اپنے اپنے امتیں ہیں. جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ مسیح اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں تھا. لیس بینی و بینہ نبی. لیکن سورہ یاسین میں 3 پیغمبروں کا ذکر ہے. 3 پیغمبر, رسول کا لفظ ہے نا سورۃ یاسین کے, آپ جانتے ہیں آغاز میں. وہ 3 پیغمبر تھے سیدنا عیسیٰ کے امتی تھے. امتی نبوت کو میں ثابت آیا تھا بولیں سورۃ یاسین میں تمہیں بولیں سورۃ یاسین نے کہا. ہاں آیا تھا بولیں سورۃ یاسین نابینا کا علاج کیا. آیت نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فقذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اس سے پہلی آیت ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. مرسل 3 رسولوں کے ذکر ہے اس مضمون میں. تو وہ 3 رسول جو تھے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے امتی تھے. تو امتی نبوت ایک چیز ہے. خود نبی پاک نے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ نبی, میرے اور مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا. اس سے مراد نبوت علی وجہ حقیقت, جو حقیقی اور ایک اصطلاحی نبوت ہے, وہ والا نبوت جو ہے ایک عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کے درمیان میں نہ تھا. لیکن یہ امتی نبوت کے جو 3 رسول آئے ایک قریہ کے پاس, انطاکیہ مفسرین کہتے ہیں اس کا نام تھا, وہ تو قرآن سے سمجھ ثابت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی خاتم النبی. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب خلط میں بحث نہ کریں. اس میں کہاں پہ یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, اس میں تو عیسیٰ کا نام ہی نہیں. آپ بار بار کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. آپ خاص بات کر رہے ہیں, عام بات نہیں کر رہے. اس میں کہاں پہ لکھا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ عام ذکر ہو رہا ہے لیکن اس میں خاص قائد نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, آپ بار بار کہیں جناب کیونکہ میں نے امتی نبی کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بکر, تو میرے بھائی یہ بات آپ نے کی ہے محترم. مجھے یہ چاہیے کہ قرآن کی کس سائٹ میں یہ رب نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبوت کی جو اصل اقسام ہے وہ نہیں کروں گا, وہ تو ختم ہو گئی, رکے تھے. لیکن اب میں کیونکہ ان اشکال کا نبی بھیجوں گا, یہ اللہ نے کس قرآن کے آیت میں کہا؟
آپ جب مان رہے ہیں، دیکھیں بات خاص کی آپ نے کہ یہ اقسام محمد رسول اللہ کے وصال ظہری کے بعد ہے۔ جب وصال ظہری کے بعد ہے تو اس میں ذکر یہ ہوگا کہ رب کہے گا کہ محمد رسول اللہ سے جب وصال ہو جائے گا آپ مزار اقدس میں چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر میں اس اشکال کے نبی بھیج دوں گا، میں حقیقی نبی نہیں بھیج دوں گا، ایسی آیت مجھے دکھائیں، غلط مبصر نہ کریں، یہ تو چلو مان ہے۔ غلط مبصر نہیں کریں۔ بس یہ تفصیل بھی یہ یہ پیش کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 15 وغیرہ اس کا تفصیل سے مطالعہ کرے، کوئی بھی معتبر تفصیل کس کی؟ یہ جو آیات میں نے جی ذکر کیا ہے ان میں مفسرین تو لکھیں گے کہ یہ جو 3 پیغمبر تھے یہ سیدنا مسیح کے حواریین تھے یا ان کی امت میں سے تھے۔ حوارین الگ ہوتے ہیں، امتی الگ ہوتے ہیں۔ آج آپ کو حوارین اور امتی نے مانا نہیں سمجھا، پہلے وہ فیصلہ تو کرتا حوارین ایک امتی ہے۔ سیدنا مسیح کے حواریین کون تھے؟ کون تھے؟ 12 جو حواریین تھے وہ تو ان کی امت میں سے تھے۔ دونوں کیا اختلاف مختلف ہی ہے، امام راضی اختلاف لکھے سے نہیں یہ میرا موضوع وہ نہیں، میں سے جانے دے رہا آپ کو، کیونکہ آپ نے پہلے بات کی امت مصطفیٰ سے میں بات ہو رہی ہے، قرآن کی ایک آیات بڑی بات، آپ کہتے ہیں میں نے دلیل دے دی، ایک آیت آپ نے اب قید لگائی ہے کہ یہ اشکال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ظہری کے بعد، قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ نے کہا کہ وصال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس قسم میں نبی بھیجوں گا، ایک آیت جس میں یہ لفظ ہوں گے کہ محمد رسول اللہ سے وصال ظہری کے بعد اس اشکال نبی بھیجوں گا، یہ الفاظ ہوں گے، وہ دلیل آپ کی مانی جائے گی، ورنہ غلط مبحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ لکھ کے دیکھتا میں دلیل نہیں دے سکتا تاکہ میں اپنی دلیل دوں، اور قیامت کی صبح تک حیض والے کو ماننے والا دلیل دے سکتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے پابندی لگائی ٹٹی والی کہنا۔ اچھا یہ بھی کچھ ہو بولوں؟ اس کا کیا موقع پھر؟ دیکھیں میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اصرار کروں گا کہ آپ اپنے بھی مقدمہ پیش کریں، میرا میں اس کا جواب دے دوں گا، بڑی سارے آپ لیکن کہنے اس کو کے دلیل بعد نہیں ہے، اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے دکھانا ہے قرآن پاک سے میں بھی دکھانے لگا ہوں۔ جس میں لفظ محمد رسول اللہ کی مثال کا ہوگا، ٹھیک ہے، دکھائیں۔ لفظ رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ نہیں، رسال رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دعویٰ رسال رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا تو یہ جو آیت ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اطاعت کرنے والے تو امتی ہیں جو نبی پاک کی حیات میں بھی اور وصال کے بعد بھی امت موجود ہے نا، صحابہ تو نبی پاک کی حیات میں موجود ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک کے وصال ہونے کے بعد ایک لمبے عرصے تک ابھی تک 1400 سال ہو گئے امت موجود ہے، ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت کرے اور وہ اس رسول کا اطاعت کرے۔ نبی پاک کے پیدائش سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ اطاعت کرے، چونکہ وہ وصال کی بات آپ نے کہی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، چلو وصال کی بات اور آپ کی حیات میں بھی صحابہ کے دور میں بھی اس کو بھی آپ اضافہ کریں، بات کوئی ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کا بھی یعنی قرآن کا بھی اور سنت کا بھی رسول کا بھی، تو اللہ پاک ان کو انبیاء میں شمار کرے گا۔ میں نے اس آیت کو، آپ اس پر اعتراض تھا کہ نہیں یہ ماں کا پھر دوبارہ وہ بحث شروع ہوگا، لیکن یہ ہمارا دلیل ہے۔ اب آپ اپنے دلائل پیش کریں، وہ آپ پھر دوبارہ چکر کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آپ احباب سن رہے ہیں، کافی دیر سے میں سوالات کیے جا رہا ہوں، لیکن ابھی تک مرزے کے نمائندے نے، وکیل نے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے بات کی جو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ صحابہ تو حضور کی حیات میں تھے، میرا سوال اتنا سا ہے کہ میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال ظہری ہو گیا، عشرہ مبشرہ بھی موجود، بدری صحابہ بھی موجود، ایک مورخ کے مطابق 110 ہجری میں آخری صحابی رسول کا وصال ظہری ہوا، اور ایک مورخ کے نزدیک 100 ہجری میں صحابی کا وصال ظہری ہوا،
100 سال کا عرصہ اٹھائیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو، خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بعد، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ تو اب دوسرے بخاری یہ بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صحابہ جو 100 سال حیات رہے، اس کے بعد تابعین سینکڑوں سال حیات رہے، جناب ان سے بڑھ کے متبع سنت کون تھا؟ ان سے بعد اطاعت الہی اطاعت رسول کرنے والا کون تھا؟ جن کے زمانے کی گارنٹی میرے نبی نے خود دی۔ سبحان اللہ۔ بتائیں اگر یہ اشکال نبوت پائے جاتے، یہ اشکال نبوت رسالہ مصطفیٰ سے اس کے بعد پائے جاتے، تو جناب 100 سال کی ہجری، 100 سال کی ہجری صحابہ کی، پھر تابعین کی، اور ان متبع سنت کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن میں شک ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس پہ مور میرے نبی نے لگائی، اور مور بھی وہ جو سورۃ النجم سے بھی ثابت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے میرے نبی اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، جب میں وحی کرتا ہوں تب بولتا ہے۔ تو گویا یہ آیت قرآنی بتاتی ہے کیا کہ خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ محبوب بتا دے تیرا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ، تیرے صحابہ کا زمانہ سب سے اعلیٰ، اور پھر تیرے صحابہ کے تابعین کا زمانہ سب سے اعلیٰ۔ اگر یہ اشکال ہوتی تو جناب ان صحابہ کو سمجھ نہیں آئی جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے دین پڑھا، اور صحابہ چبوترے میں بیٹھ کے دین پڑھا، جنہوں نے جناب سینکڑوں میل کے پیدل سفر کر کے موسیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو امام بخاری ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا پیدل سفر کرتے، امام مسلم کرتے، امام نسائی کرتے، امام ترمذی کرتے، امام ابن ماجہ کرتے، اور جس کا یہ قول محدثین نے نقل کرنے میں مجبور ہوئے گے کہ امام بخاری تو کہتے ہیں جہاں میں ایسے شخص سے بھی نہ لوں جو جھولی خالی اٹھائے اور اس لیے جانوروں کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے حدیث کیسے روایت کر سکتا ہوں؟ جو ابتدا جناب متقی پرہیزگار ہو اس کو تو یہ اشکال نہیں نظر آئے، یہ اشکال خاص مرزا کے گروہ کو کیوں نظر آئے؟ میرے 3 سوال آپ کے وارد ہیں، آپ اس حدیث کا بھی جواب دیں، قرآن کی آیت کا بھی جواب دیں، محدثین نے آخر وہ متبع سنت ہے ان کا بھی جواب دیں، کیا ان کو یہ نظر نہیں آئے؟ ان کے لیے تو فرما دیا اگر میرے پاس نبی ہوتا تو ہم دھان والی بات نہیں تو میں اس کو میں اس کو نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 4؟ غلط مبصر نہیں ہوا، ایک، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ جو سوال سن کے جواب دیں ہاں گے، میں جواب دے رہا آپ غلط ہوں۔ مبصر آپ نے صحابہ کی بات کی نا، جی، تو میں نے اولاد رسول کی بات نہیں کرنی، اولاد رسول کی بات نہیں کی، جی جو سوال کے اس کے جواب دیں۔ اس صحابہ میں شک شمار ہے کہ نہیں کون؟ اولاد رسول؟ حضور کے وصال سے پہلے وصال ہو گیا، آپ نے شکل کے حضور کے وصال کے بعد چلو حیات میں بھی صحابہ کی حیات میں نہیں چینج ہو رہا ہے۔ قذاب جی غلط مبصر نہیں، میں نے کہا تم جتنے دن مرضی بیٹھ، میرے ایک سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے۔ اس کو خلیفہ جو بنایا تم نے جائے اس کو بھی بلا لینا، میں کہتا تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کروں گا رضوی، آپ سب ان کا جواب دے۔ آپ نے کہا جی وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شکل شروع، مجھے بتائیں متبع رسول اطاعت الہی کرنے والے اطاعت رسول ان سے بڑھ کے بھی کوئی یہ نہیں کرتی مصطفیٰ نے دی، اس کا جواب دیں مجھے۔ کہ اس کا میں نے کہا 2 قسم کی اصطلاحات ہے، ایک شرعی اصطلاحات ہے، ایک ہمارا جو آپ ایک منٹ، آپ یہ بات شریع کی بات کر گئے بنی اسرائیل میں، اب وہ بات نہیں ہوگی، آپ فقط یہاں پہ موضوع پہ آئے، خط مبصر نہیں کروں گا، آپ بار بار بھاگنے کی کوشش کریں، خط مبصر نہیں، آپ فقط یہ بتائیں جو میں نے حدیث رسول بخاری سے پیش کی ہے، سورۃ نجم کی پیش کی ہے، اور جو تاریخ اقوال پیش کی ہے، بتائیں کہ جناب ان کو یہ نظر نہیں آیا، بتائیں مجھے۔ آپ نے قید لگائی ہے جو اطاعت الہی کا اطاعت رسول، مجھے بتا ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، طلحہ زبیر نے، دیگر صحابہ نے 100 سال اور جو حضور کے سال سے 100 سال جب امام حسین امام حسین بھی ہے کربلا میں جانے بھی تھی، امام زین العابدین اتنے بڑی متقی کہ جب آپ کا نام ہی غائب ہو گیا عبادت کی وجہ سے، زین العابدین عبادت کی وجہ سے بن گیا، یار عبادت کا زیور یار جن کے اتنے بڑے بڑے، آپ دیکھیں اصول کی بات میں
खल्द मोहब्बत से ना करें, औलाद रसूल का बना जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उधर ना जाए। फकत ये बताएं जो मेरे सवाल है उनका जवाब क्या आपके पास लगाएंगे 3 मिनट टाइम शुरू करें। देखिए विसाले रसूल के बाद सिर्फ सहाबा नहीं औलिया भी है। तो औलिया में से खुद मैंने इरफान शरीफ से दिखाया आपको कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके यहाँ ज़िल्ली मर्तबा नबूवत है। ज़िल्ली नबूवत साबित किया। और अपना वो फरीदुद्दीन अतार या वो फरीद शकरगंज, उन्होंने दावा किया कि मैं अली हूँ, मैं नबी हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद कहा कि मैं फना हुआ हुजूर की ज़ात में, तो मैं खुद हुजूर बन गया। कई हवालात जाते मेरे पास। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? जॉब लो लेंज हम मेरे 3 मिनट नहीं। आप बार बार सुन रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सह्बिहि सय्यिदी खातमुन नबिय्यीन। मैं बार बार आपसे मुतालबा कर रहा हूँ और मेरे सवालात का अंबार आपके सर को चढ़ गए। मिर्ज़ाई बहुत मारेंगे आपको, कादियानी बहुत जलील करेंगे, क्यों लिया था मुनाज़ा करने जब आता कुछ नहीं था। मैंने ये बात की, आपने कहा जनाब जो इताअत रसूल करे, इताअत इलाही करे, उसको मनसब नबूवत में फैज़ किया जा सकता है इन अशकाल में विसाल रसूल के बाद। आप कभी औलिया कराम की बात है, मुझे बताओ कि सहाबा से बढ़ के कौन सा वली है? जब मौला अली से बढ़ के भी कोई वली है? इमामुल औलिया, वलियों के इमाम की बात मैंने की है। वो क्या मुतबई सुन्नत नहीं है? इताअत इलाही उन्होंने की, इताअत रसूल की। 100 साल सहाबा मौजूद रहे। मेरा सवाल की जवाब आई, जनाब मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की मिसाल पेश की है, वो मैं जवाब दे चुका हूं आपको, और आपकी चोरी पकड़ी गई है, कौन साबित नहीं है। आप फकत अपने मौजू पे खत्म वापस ना करें। आप सब ये दलील दें कि सहाबा इताअत इलाही करते थे या नहीं, इताअत रसूल करते थे। ताबईन इताअत इलाही करते थे नहीं, इताअत रसूल करते नहीं। ये अशकाल किसी सहाबी ने भी बयान किए, ये अशकाल किसी ताबी ने भी बयान किए। सहाबा पढ़ाते थे, इल्म सर्च करते थे। अना मदीन दिलवालिन बाबू हा, जनाब क्या हज़रत अली इल्म के शहर का दरवाजा हो गए, वो नहीं जानते थे जहाँ पे वाला ये अशकाल की नबूवत क्यों होगी। उसमें मिसाल के बाद कोई एक मिसाल पेश कर दे। आप एक मिसाल पेश करें जनाब, जवाब दें मुझे। खाली तो मगर से नहीं होने दूंगा जवाब नहीं कर सकता। आपने कहा कि सहाबा जो है वो औलिया से भी अफजल है, ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो मैंने मिसालें पेश की हैं, ये मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। मैं इल्ज़ामन आपको पेश कर रहा हूँ कि आप लोग इल्तिज़ाम का जवाब उसूल गुफ्तगू है, इल्तिज़ाम का जवाब बाद में, तो दलील के बाद। आप दलील दें, आप दलील दें मुझे। तो आपने कहा सहाबा से बढ़कर कोई नहीं है, मैं भी आमतौर पर ये मानता हूँ, मगर एक इस्तिस्ना है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम शेखैन से भी अफजल है। इसका हवाला पेश करें। इसके हवाले में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से पेश कर सकते हैं। ताबी का कौल है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से ताबी का कौल मंसूल है सही सनद के साथ कि इमाम महदी जो है वो इतना आला मर्तबा पर है कि वो शेखैन से भी अफजल है, यानी शेखैन उस तक भी नहीं। मैं अभी खलत मोहब्बत से निकलना चाह रहा हूँ, आप जवाब दें। मेरा सवाल अभी तक कायम खड़ा है, आप मेरे सवाल का जवाब दें बस। जवाब है आप ये आपने जवाब से जनाब आप झूठ बोल रहे ना। आपने कहा जनाब जो अल्लाह की इताअत करे, सवाल सुने बना, आपने जवाब ये दलील दी है जो अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत करे, अल्लाह पाक उनको इनाम देते हैं। किसी को इनाम के तौर पे नबी बना देते हैं, किसी को इनाम के तौर पे सिद्दीक बनाते हैं, किसी को इनाम के तौर पे शहीद बनाते हैं, किसी को इनाम के तौर पे वली बनाते हैं। आपने ये बात की है। मेरा सवाल ये है कि सहाबा ने अल्लाह की इताअत की या नहीं, रसूलुल्लाह से इताअत की या नहीं, तो वो नहीं चाहते। अशकाल नबूवत में ये भी है जो आपने लिखे। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ जी मैं आपको दिखाऊंगा विजुअली। जी देखें, ये एक सीढ़ी होते ना, इसके सबसे ऊपर नबूवत है जो हकीकी नबूवत है, ठीक है जी।
اور اس کے اوپر جو سب سے وہ حضور علیہ السلام اس پر فائز ہے. پھر وہ انبیاء کے مراتب ہے نا اپنا وہ درجات ہے. اس کے جو سب سے نیچے وہ عام امتی ہے, ایک عام امتی ہے, ایک گناہ گار, ایک فاسق فاجر وغیرہ ہم جیسے. اس کے درمیان جو ہے وہ بہت سارے مراتب ہے, جو صدیقیت بھی ہے, ادھر جو فاروق اعظم کا بھی اس کے بعد آتا ہے, پھر جو ہے عشرہ مبشرہ وہ ولایت بھی ہے, ابدال ہے, وہ سارے میں تفصیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گا, مگر ہے جو نبوت کی سیڑھی میں سے جو سب سے نیچے ایک سیڑھی نیچے ہے, وہ ایک سیڑھی ہے. جیسے بھی ایک امتی جو ہے وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا نا, وہ اوپر چلے جاتا ہے, مگر نبوت پر نہیں پہنچ سکتا ہے. جو حقیقی تشریعی نبوت ہے وہ اس کے لیے محال ہے, وہ تو ختم نبوت کے بعد ختم ہے. لیکن اس جو ہے سیڑھی پر پہنچنے کا امکان ہے مشکل. یہ بہت سارے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ امت میں ایک دو آدمی شاید ہوں گے جو اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں, جو نبوت سے بالکل نیچا ہے. اس مقام کو آپ اس کو ذیلی نبوت کہہ دیں, بروزی کہہ دیں, اس کے بہت سارے نام ہیں. مگر جیسے ہی آپ اتنا زیادہ اطاعت کریں گے آپ اوپر جائیں گے. اقتصاد یہ کسبی بات ہے نا, اقتصاد. تو کوئی ادھر پہنچے گا, کوئی ادھر پہنچے گا, کوئی ادھر پہنچے گا, کوئی صدیق اکبر ہے وہ ادھر پہنچے گا, سو حضرت عمر فاروق ہے وہ ایک درجہ نیچا ہے صدیق اکبر سے. تو جو ادھر پہنچتا ہے نا وہ ہم چونکہ نبوت کے سیڑھی سے منزل سے اتنا قریب ہے کہ تمثیل کے ساتھ اور مجازی طور پر ہم ان کو نبی بھی کہتے ہیں, مجازی طور پہ. یہ اس کا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. میں بار ایک سوال دہرا رہا ہوں کہ جناب آپ فقط یہ بتائیں گے جو اقسام آپ نے نبوت کی لکھی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, تابعین کی اطاعت کرتے تھے. اگر یہ اشکال نبوت ہوتی تو مل جاتی. اور آپ بار بار ذل کی بات کر رہے ہیں, جناب والا یہ مرزا غلام قادیانی کی جلد نمبر 14 میرے ہاتھوں میں ہے, اس کا صفحہ نمبر جناب والا 265 ہے. وہ کہتے ہیں حضور کا ذل جو ہے ذلی, حضرت عمر میں حضور کا ذل پایا جاتا تھا, ذلی تھے حضرت عمر. اگر ذلی نبوت ہوتی تو جب صحابہ نے دیکھا اور جلیل قدر صحابہ نے کہ عمر میں ذل پایا جاتا کہ وہ نبی مان لیتے, انہوں نے ذلی نبی نہ مانا اور نہ کہا. انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ قیامت کی صبح تک یہ بھی اشکال کوئی نہیں. اسی طرح سے یہ دلیل میرے ہاتھ میں جلد 3 ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ حضور کے دست و بازو ہیں اور حضرت حضور کا ذل ہے. میں آپ کو 2 حوالے سے آپ کتابوں دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں جب صحابہ ہیں اطاعت کرنے والے تو ان کو اس ذل کا مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آیا؟ یہ مسئلہ ان سے ثابت کرے نا. درجات ہوتے ہیں, مقام ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. جناب یہ مقام درجات بلند بات کی بات ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان اور یہ ان کی بات کروں, اصحابی کا نجوم, میرے نبی کی ابتدا کا حکم دیا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی حکم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا, ان پہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ایک بھی آپ کیوں خط مبحث کر رہے ہیں؟ آپ صاف کہیں اگر دلیل ہے اللہ کا قرآن پیش کریں, اور نہیں ہے تو جناب والا بالکل خط مبحث نہ کریں. آپ نے میرے پاس دلیل نہیں ہے تاکہ میں اپنے دلائل شروع کروں. صحابہ کرام کے بارے میں نے یہ کہا کہ سب سے افضل صحابی سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور وہ صدیقیت کے مقام پر پہنچے جو بالکل نبوت سے ایک منزل نیچا ہے. تو صدیقیت اور نبوت کے درمیان جو منزل ہے وہ ایک ایسا خاص منزل ہے جو میں کہہ رہا کہ صحابہ میں سے, آپ نے کہا صحابہ نے بڑے بڑے اطاعت کی ہے ہم سے بہتر. صحابہ بھی ایک جیسے نہیں تھے نا, ان میں بھی درجہ بندی ہے.
सहाबा में से जो सबसे अफजल साहब है सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जो जरूरत है वो रख जी असल देखिए, आप दलील पे मिर्जा जी की दलील नहीं होगी, दलील हो तो कुरान और सुन्नत की होगी। आप वहां से पेश करें, आप कहेंगे साहबा किराम अलैहिम में जिल पाया गया, ये पाया गया कुरान से साबित है, साहबा ने बात मानी है। मैंने आपके हवाले पेश किए, जिल मानी साहब आपके मिर्जे ने, लेकिन वहां पे भी हजरत उमर को जिल नबी नहीं मानी मिर्जे ने, मिर्जे ने वहां पे भी नबी नहीं माना। हाँ उस्मान की बात है। हाँ जी बोले ना बाप जी देखिए मैं अपना जी जी वो अपनी जुबान से सही तरह नहीं समझा सकता, शायद ये मसला है, तो मैं हजरत उमर साहब की वो मेरा तर्जुमा नहीं करे। नहीं दावा खास है। देखिए आपने कहा 10 अशकाल है, आपने दावा खास किया ना, देखिए दावा खास किया मैंने आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने कहा ये 10 अशकाल है, ये 10 अशकाल कुरान पाक में बयान हुए, हदीस पाक में बयान हुए, अब कहते किस किताब में बयान हुए अक़साम, ये बयान कर दो मुझे, अब मुझे जवाब दो मुझे सारी बता देगा मुझे सुबह जी बोले जी जवाब दे बोले जी जो मैंने लिखा ना इस्तिलाहात, जी ये मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, इस्तिलाहात जो है उलमा औलिया बुजुर्गान दीन ने अपने समझ के मुताबिक हमें, ये कहाँ पे लिखी है? अगर इसका मफहूम, इन चीज़ों का मफहूम, इसका मादा कुरान हदीस में मौजूद है। मैं अगर देखे उलमा ने कहाँ लिखी है, कोई हवाला देना, हवाले दे अकायद की किताब में लिखी है अशकाल उलमा ने, किताब अकायद की किताब का हवाला देंगे जो अकायद की बात है, जो भी अकीदा की बात कर रहा है वो नहीं अकीदा की बात ना 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 देखिए अकायद की किताब। ये जो हवाला है ना, ये अकायद की किताब से होगा। आप उसूल जानते हैं, कोई चीज साबित करने के लिए अकायद की किताब होती है, ये इस तरह नहीं होती किताब वाला फलां मौलवी साहब ने लिखी थी, बात नहीं चलेगी। अकायद की किताब में जो है कहाँ अशकाल लिखी है, उसूल में है ना अकायद में। तो बाजिज़ुल असरार अकीदा का किताब है। कौन सी? नहीं किसने हमारी दो से अकायद की? ये तो आप अपनी तरफ से पाबंदियां लगा रहे हैं कि आपको सूरह गुफ्तगू नहीं आती? अकीदा आप कहते ये अकीदा है, ये अकीदा मेरे मोहतरम कहाँ से बनेगा? अकायद की किताबों से अकीदा लिया जाता है, ना भी अकीदा जानो किसी के लिखे होता है। अकीदा कुरान हदीस में मौजूद है, अच्छा कुरान हदीस में इस्तिलाहात जो है बुजुर्गान दीन ने अपने तरफ समझाने के लिए, जैसे कि फिकी की आपने देखिए, मैंने इसलिए माँ के लफ्ज़ नहीं किया, आपने मिसाल दी, मैंने कहा जनाब अगर आप ये कहते हैं इताअत इलाही इताअत रसूल, सहाबे कराम अलैहिर्रिज़वान की जिंदगी 100 साल मुस्तफ़ा मिसाल जाने के बाद, उनके बाद ताबईन, इनके ज़माने की मुस्तफ़ा के घंटियाँ दी हैं जनाब, क्या वहाँ भी इन्होंने अशकाल निकाली? कोई निकाली वहाँ पे अशकाल उन्होंने? तो फिर ये जो बुजुर्गान लिखते हैं कि ये जिल्ली नबूवत इसको कहते हैं, बुरूजी इसको कहते हैं, और मिर्जा लिखता है यार, नहीं बुजुर्गान भी लिखते हैं, नहीं मिर्जा लिखता है, बुजुर्गान लिखने खाली मिर्जा लिखता है। यानी मिर्जा साहब ने अपने तरफ से ये बनाया सब कुछ। बिल्कुल, उन्होंने अपना रास्ता खोला, उन्होंने अपना रास्ता खोला। आपको मैंने कहा देखे, आप एक मिसाल दे, इतनी बड़ी मैंने मिसाल दी आपको, इस पे आपको यकीन है कि आका करीम ज़माना ज़हरी गुजरने के बाद सहाबा के ज़माने की उसने गारंटी दी, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़माने सहाबा की गारंटी दी और ताबीन के ज़माने की गारंटी दी है, तो बताओ कि इत्तबा इलाही इत्तबा रसूल नहीं करते? जब वो करते तो उनको ये अशकाल क्यों नहीं समझ आए? सिद्दीकियत तक पहुंचे कौन? सहाबा इकराम, सिद्दीकियत, सैयदना सिद्दीक, कोई सैयदा सिद्दीक अकबर सिद्दीक के मुत्तकी भी है? आप बता। देखो ये आप एक बात आपने की, सिद्दीकियत तक पहुंचे। मेरा सवाल ये,
کہ سیدنا صدیق اکبر حضور وصال کے بعد صدیق تک پہنچے. یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے بھائی. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں مگر اس کا دروازہ کھلا ہے نا, کس کا؟ یہ امکان ہے صدیقیت کا. دیکھ مسئلہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہے کہ میری بات صدیقیت پہ نہیں ہے, اچھا خاتمہ بس نہیں. آپ بار بار دعویٰ کرتے ہیں شکال کہ 10 شکلیں نبوت کی, ایسا نبی آئے گا. میں کہتے ہیں دلیل کہاں پر ہے؟ سوال دلیل کہاں ہے؟ کس قرآن کی سائد میں ہے؟ یہ اصطلاح آپ نے قید لگائی جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن سکتے ہیں. یہ کہا اس کو امتی نبوت کہتے ہیں. کیا بن سکتے ہیں؟ آپ نے کہا میرا سوال ہے کہ صحابہ نے اطاعت کی یا نہیں کی؟ صحابہ نے کی اطاعت یا نہیں کی؟ اصل میں